الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، صدقے میں مصطفیٰ کے قسمت جگا رہے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم اجمعین، برادران اہل سنت، محترم مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب قبلہ، محترم جناب مرزا شاہ نواز بیگ قاضی ایڈوکیٹ صدر استقبالیہ، محترم جناب محمد علی قیصر قادری ایڈوکیٹ معتمد استقبالیہ، محترم جناب محمد عبد القدیر ملتانی صاحب نائب صدر استقبالیہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ میرے ساقی یہ نشہ تیرے پیمانے کا، ایک ہی رنگ نظر آتا ہے میں خانے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساقی سے مراد ساقی کوثر۔ آج کچھ وہ رندانہ کیفیت، وہ مستانہ کیفیت، وہ کیف و سرور آج کی محفل میں آپ نے دیکھا۔ پلانے والے آقا جب اپنی نظر سے پیمانے پہ پیمانے لٹاتے ہیں، اس لیے بیرون میں فرمایا نہ دے مینا نہ دیا ساغر، مجھے اس کی نہیں حاجت، نگاہ مست کافی ہے اے میرے پیر میں خانہ۔ تو جب
نسبت جڑ جاتی ہے تو میخانے محمدی کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. آج جو مستی سرور کیف آپ نے ملاحظہ کیا، اسی کے تمنا میں یہ محفل میلاد سجائی جاتی. دلوں میں سرور مصطفیٰ رہے، آنکھوں میں دیدار مصطفیٰ کی تمنا رہے. اور وہ جب سرور آتا ہے تو محفل اس رنگ پہ آتی ہے. اس لیے ایسی محفل میلاد پر سرکار دو عالم بھی انعام عطا فرماتے. ایک مرتبہ سرکار اپنے حجرے اقدس سے نکلے، برآمد ہوئے. سرکار، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے پوچھا کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کیوں بیٹھے ہوئے؟ اب صحابہ نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں غلام مصطفیٰ بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جن کا مقدر یہ ہے کہ رات دن جلوہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، بے پردہ دیکھتے تھے، اور جب بھی دیکھتے تھے سرکار ہی کو دیکھتے تھے. نماز بھی پڑھتے تھے تو سرکار کو دیکھتے تھے، جہاد بھی کرتے تو سرکار کو دیکھتے تھے، عبادت کرتے تو سرکار کو دیکھتے تھے. ادھر نماز ہو رہی ہے، میں واقعہ نگاری نہیں کرنا چاہتا، ادھر نماز ہو رہی ہے اور سرکار اپنی کمرے سے پردہ ہٹائے، سارے نمازیوں کی نگاہ سرکار کی طرف پڑ گئی. یہ ہے عشق، اور یہ عشق ہے، یقین ہے، وہ وہم ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نماز پڑھو، سبحان اللہ. یہ یقین ہے کہ نماز میں بھی مصطفیٰ کو دیکھو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسی کی پریکٹس کے لیے میلاد کی محفل ہوتی. سبحان اللہ. سارے صحابہ کا ہے اس میں اجماع. سرکار برآمد نہیں ہوئے، صرف پردہ اٹھایا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے، لیکن ساروں کی نگاہ صحابہ کی اس طرف چلے گئی. اب کعبے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور صدیق اکبر بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. سرکار نے پردہ گرا دیا، کہا نماز پوری کر لو. اب میں نے نماز پڑھا دی ہے، جلوے دکھا دیے ہیں، تو عاشقوں کی نماز دیدار مصطفیٰ ہے. اس لیے اس کی پریکٹس کرنا. حق سے ملنے کی نکل آئی اچھی صورت ہے، تصور تیرا حران رسول عربی. ساتھ لے جائیں گے ہم ان کا تصور حسرت، ساتھ لے جائیں، یہ پریکٹس ہے، یہ میلاد کے جلسے. ساتھ لے جائیں گے ہم ان کا تصور حسرت، خبر میں چاہنے والا نہ اکیلا ہوگا. اگر یہ آپ کو حاصل ہو گیا تو پھر اطمینان ہے. سرکار نے جب صحابہ کو دیکھا تو صحابہ اکرام کہنے لگے حضور ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کا یہ احسان مان رہے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہو گئے. اللہ نے ہم کو آپ کی غلامی عطا فرمائی، آپ ہم میں آ گئے. کہاں محبوب خدا، کہاں نور خدا، کہاں وہ جلوے. ان کو اللہ دیکھتا تھا، ان اللہ کو دیکھتے تھے. وہ چھوڑ کر ہمارے لیے آ گئے. یہی ہے، پردے میں آ کے بھی پردے میں ذات ہے. کون سمجھا؟ اس لیے حضرت بحرون نے فرمایا نہ سمجھا کسی نے محمد کو حسرت، نہ سمجھا کسی نے محمد کو حسرت. حقیقت میں ایک چیزتا ہے محمد، ایک چیزتا ہی کے چیزتا ہے. چیزتا کے معنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایسی ذات جو سمجھ میں نہ آئے. تو اس لیے سرکار بحرالعلوم نے فرمایا نہ سمجھا محمد کو کسی نے، نہ سمجھا کسی نے محمد کو حسرت.
وہ سمجھ نہیں نہ سکتے. جس کی نظر ہے جتنی اتنی ہی بات ہے, کوئی سمجھا ہی نہیں. اس لیے تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا آفاق ہا گردیدم مہر بتاور زیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. یعنی سارا آفاق دیکھ لیے, سارے زمینہ دیکھ لیے, ساری دنیا دیکھ لیے, لیکن آپ کو پہچان نہیں سکے. آپ تو کوئی چیزیں دیگر ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے حضرت جبریل سے سرکار نے پوچھا جبریل بتاؤ میں کیسا ہوں؟ بولے یا رسول اللہ سارے آسمانوں کو کھنگال دیا, سارے زمینوں کو کھنگال دیا, مشرق کو دیکھ لیا, مغرب کو دیکھ لیا, شمال کو دیکھ لیا, جنوب کو دیکھ لیا, پوری کائنات کی سر کی, لیکن آپ کے ویسا کوئی ملا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے بنایا ہی نہیں. یہ اگر یہ بات سمجھے یہی سنیت ہے. یہی سنیت ہے, یہی محبت ہے. نماز روزہ تو سرکار کی غلامی میں ہے, مگر اصل یہ مدعا تک پہنچنا ہے. ہمارے لیے مدعا بن کے آئے, یہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو صحابہ سے سرکار نے پوچھا کیوں بیٹھے ہیں؟ اور سرکار آج مدینے سے بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں. جب ایسی رنگ میں محفل ہے تو سمجھ لینا کہ سرکار کی توجہ ہے. بغیر سرکار کے توجہ سے محفل کوئی رنگ میں آ ہی نہیں سکتی. آپ خوش نصیب ہیں, آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کا یہ شاعر نے جو کہا تھا نا, ہاں یاد رکھنا اگر پڑ گئی وہ نظر, یاد رکھنا اگر پڑ گئی وہ نظر, جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے. اب یہاں سرکار یہ نہیں دیکھتے گناہگار بیٹھا کہ نیکوکار بیٹھا, نمازی بیٹھا کہ بے نمازی بیٹھا, داڑھی والا بیٹھا کہ بے داڑھی والا بیٹھا, متقی بیٹھا کہ سیاہ کار بیٹھا, یہ نہیں دیکھتے. جتنے بیٹھے ہیں سرکار ہر ایک کے جام کو بھر دیتے ہیں. وہ ذات ہے رحمت للعالمین کی. صحابہ سے سرکار پوچھ رہے کیوں بیٹھے؟ سرکار اس لیے بیٹھے اللہ کی حمد کر رہے اور یہ احسان اللہ کا مان رہے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کا احسان بن کر آئے. اللہ نے آپ کی غلامی میں ہم کو دیا, آپ اللہ کا احسان ہے, آپ اللہ کی نعمت ہے. ہم کو یہ موقع مل گیا آپ کے دیدار کا. تو سرکار نے کہا تم حلف اٹھاتے, یہ بھی بڑے پیار کی بات ہے, یہ بڑے پیار کی بات ہے سرکار کی طرف سے. سرکار نے کہا قسم اٹھاتے, صحابہ بولے قسم اٹھاتے سرکار. سبحان اللہ, ایسا ہونا یقین. کیا بات. ہاں یہ یقین ہے بابا, یہ وہم نہیں ہے, یقین ہے. یہ سرکار سے یہ نہیں بولے تو اگر آج کل کے دور کے ہوتے یہ وہمیاں, یہ بیہود خرافاتیاں ہوتے تو سرکار ہم سچ بول رہے ہیں, قسم اٹھانے کی کیا بات ہے, ہم جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہی فرق ہے صحابہ میں اور آج کے لوگوں میں. صحابہ کیسا یقین رکھتے تھے, ایسے آج سرکار کو سمجھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے, سرکار کو دیکھتے ہی ایمان لا لیے. ان کو یہودیوں نے تیار کر کے بھیجا, تم بہت بڑے عالم ہیں, ان سے جا کے بحث کرو. تو بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے, بڑے بڑے عالماں ان کو بہت بڑا عالم مانتے تھے. جب مدینہ طیبہ میں سرکار آئے تو یہودیاں ان کو بولے کہ اب تم ان سے بحث کر سکتے, جا کے بحث کرو اور ان کو بتاؤ تمہارا علم کیا ہے. حضرت عبدالسلام آئے, دیکھے, ایمان لا لیے. انہوں انتظار کرتے رہ گئے. عالماں ارے بحث کریں گے, وہ سرکار سے وہ کریں گے, آ کے پوچھے جب کیا بات ہوا, ایمان لا لیا. کیوں؟ میں نے ایسے چہرے کو دیکھا ہے, ایسے چہرے کو دیکھا ہے جہاں یقینی یقین ہے, جہاں ایمانی ایمان ہے, وہ حقیقت میں صورت ہی صورت ہے. سمجھ میں آ گیا, مجھے ایمان لا لیا. ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا ارے عبداللہ ابن سلام تم کیسا ایمان لا لیا, سرکار کو کیسا پہچانے؟ تو بولے میں اپنے بیٹے سے زیادہ پہچانتا ہوں سرکار کو. یہ سننے کی بات ہے سنیوں. تو حضرت عمر بولے بیٹے سے زیادہ کیسا پہچانے تم سرکار کو؟ بولے میری بیوی کی خیانت ہو سکتا ہے میرا بیٹا. سمجھے نہیں بات آپ کو؟ سبحان اللہ بولتے تھے آپ. ہاں
میری بیوی کی خیانت ہو سکتا ہے اور نہیں، لیکن سرکار کا چہرہ ویسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا یقین کرتا ہوں میں سرکار کی ذات پہ۔ یہی سنیت ہے، یہی محبت ہے۔ اس لیے صحابہ حلف اٹھانے کو تیار ہو گئے، کیوں نہ اٹھائیں؟ صحابہ کرام کی محبت آپ دیکھیں، یہ محبت پیدا کرنے کے لیے تو میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ یہ وہمیوں کو کیا معلوم، یہ جو آپ کو بول رہے ہیں میلاد نہیں منانا، آپ کو جو بول رہے ہیں کہ کھیر پوری نہیں بنانا، آپ کو جو بول رہے ہیں فاتحہ نہیں دینا، آپ کو جو بول رہے ہیں درگاہ کو نہیں جانا، آپ کو جو بول رہے ہیں کہ درگاہ کو نہیں چومنا، ان کو کیا معلوم؟ یہ تو وہم میں پڑے ہوئے ہیں، خرافات میں پڑے ہیں، بیہودگی میں پڑے ہیں، بدتمیزی میں پڑے ہیں، گستاخیوں میں پڑے ہیں۔ یہ تو یقین اہل سنت کو ملا ہے غوث و خواجہ کے صدقے میں۔ اس لیے اولیاء کو دیکھو، اولیاء کی درگاہ چومے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ یا رسول اللہ کو بولو، یا تو ہم دمادم یا رسول اللہ بولیں گے۔ دیکھو صحابہ کیسی محبت کرتے تھے سرکار سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، حج کا موسم ہے، سرکار بولے آج کیا دن ہے؟ حالانکہ وہ 10 ذی الحجہ تھی۔ بولے خاموش بیٹھ گئے۔ بولے یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے۔ کیا تاریخ ہے؟ 10 تاریخ ہے، دن کو تھا، جمعہ تھا نہ جمعہ؟ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ کون سا مقام ہے؟ مکے میں بیٹھے ہیں۔ بولے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، یہ ہے سرکار کا جاننا صحابہ کے نزدیک۔ انہیں بحث کر رہا ہے علم غیب پہ، ہاں کتابہ لکھ رہا، تحریرہ تقریرہ کر رہا ہے، آپ اس کو صحیح سمجھ رہے۔ دیکھیے صحابہ سے لوگ پوچھے بھائی ہاں بولنا تھا مکہ ہے بول کے، کیوں نہیں بولے؟ بولنا تھا 10 تاریخ ہے بولنا تھا، کیوں نہیں بولے؟ آج دن کیا ہے بولنا تھا۔ بولے نہیں نہیں، وہ محبوب کی مرضی ہے، چاہے 10 ذی الحجہ بولے، چاہے 10 محرم بولے، چاہے جمعہ بولے، پیر بولے، مزاج یار میں جو آیا ہم تسلیم کرتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ ہے اتنی محبت آپ میں؟ خالی فاتحہ دیا بولو نہیں، انہیں بولا نہ کو دو، انہیں بولا تو سنتے، رسول کی سنتے ہیں۔ کیا بول رہے صحابہ؟ شاید مکے کا نام مدینہ رکھ دیے تو ہم انہیں نہیں دیکھتے، ہم تو مزاج یار دیکھتے ہیں۔ عشق کا یہی تقاضا ہوتا ہے، اور پورے صحابہ عاشق رسول ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں سارے صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی۔ یہ ہمارا عقیدہ اس لیے کیونکہ صحابہ لب کھولتے نہیں تھے، سر جھکا کے بیٹھتے تھے۔ یہ ادب تعظیم مصطفیٰ ہے، یہ تعظیم ادب مصطفیٰ صحابہ نے ہم کو سکھائی ہے۔ اس لیے حلف اٹھانے کو تیار ہو گئے، قسم کھانے کو تیار ہو گئے، کہے کہ ہاں ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ تو سرکار نے کیا کہا؟ میں تمہارے کو اس لیے کوئی بہتان یا تم جو ہے غلط بول رہے ہیں بلکہ قسم نہیں دلا رہا ہوں، بلکہ تمہارے ارادے کی جو استحکام ہے وہ خوشخبری دینے کے لیے، اور بتایا قسم لیا ہوں تمہارے سے، تم کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم غلط بول رہے ہیں یا تم غلط بیانی کر رہے ہیں، بلکہ جو تم بول رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ رسول جانتے اپنے صحابی کو، صحابی کو تو کیا یہاں جتنے بیٹھے ہر ایک کو سرکار جانتے ہیں۔ تو اس لیے کہ تمہارے لیے انعام ہے، جو تم یہ اللہ کا احسان مان رہے نا، تم مجھے اللہ کا احسان مان رہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا تمہارے لیے۔ کیا؟ ابھی جبریل آئے تھے میرے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے جو غلام بیٹھ کے آپ کا احسان مان رہے ہیں نا، آپ ان کو جا کر یہ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جماعت پہ فخر کر رہا ہے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی، جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، جہاں میلاد کی، یہ بھی میلاد کی محفل تھی نا، کہ سرکار کی آمد کو وہ لوگ احسان کہہ رہے تھے صحابہ، اور اللہ میں تو یہی کہا نا قرآن میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے احسان کیا کہ تم کو اپنا محبوب عطا کیا، اور صحابہ بھی احسان مان رہے ہیں۔ تو اللہ ایسی محفلوں پہ اللہ خود خوش ہوتا ہے،
فخر کرتا اللہ کہ دیکھو میرے حبیب کے چاہنے والے کیسے ہیں، میرے حبیب کے ماننے والے کیسے ہیں، میرے حبیب کے غلام کیسے ہیں. تو یاد رکھیے جب اللہ توجہ کرتا ہے تو رسول کی بھی توجہ ہوتی تو محفل ایسی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ. اس لیے تمنا کرنا کہ ہم مرے بھی تو سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے مرے، یہ تمنا رکھنا، کیونکہ سرکار خبر میں آنے والے ہیں خبر. اس لیے ان باتوں کا آپ خیال رکھیے. میلاد النبی کی جو محفلیں لوگ سجا رہے ہیں نا، آپ ان کو کچھ مت بولیے، اللہ ناز کرتا ہے ان پہ. ہاں، یہ اللہ یہ نہیں بولا انہوں جو ہے نماز پڑھے تو میں فخر کرتا ہوں، روزہ رکھے تو فخر کرتا ہوں، قرآن پڑھے تو فخر کرتا ہوں. نہیں، ذکر مصطفیٰ کرے تو فخر کرتا ہوں، محفل میلاد کرے تو فخر کرتا ہوں. اللہ پسند کرتا ہے، جو چیز اللہ پسند کرتا ہے اس کو روکنا اللہ سے غداری ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ جتنے ہم نام نہیں لیتا، میری زبان خراب نہیں کرتا میں، آپ سمجھ لو جتنے باطل ہیں وہ اللہ کے غدار ہے، غدار ہے وہ اللہ کے، غدار ہے وہ اللہ کے. اس لیے ان سے بچانا کل ان مرکزی مجلس الشماعت کا کام ہے. اس لیے ہم یہ پورے جلسے رکھ رہے ہیں اور یہ جلسے رکھے ہیں. اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ان سے بائیکاٹ کرو. جیسے ہمارے شاہنواز صاحب قبلہ نے فرمایا نا صدر سبالیہ کہ حضرت کہتے ہیں کہ ان سے بائیکاٹ کرو، تو ہم اسی لیے کہتے ہیں بائیکاٹ کرو، کیونکہ آپ ان کی بحثوں میں آ نہیں سکتے، آپ ان کا مقابلہ کر نہیں سکتے. انہوں مکار ہے، گھڑی میں ایک بولتے گھڑی میں ایک بولتے. ہم سرکار کے وفادار ہیں، اس لیے ہمارے کے لیے مکاری نہیں ہے. اس لیے ہم کو غصہ بھی آتا، جو مکار نہیں ہوتا انہیں غصے میں آ رہتا کہ سرکار کے خلاف سنتے غصہ آتا. یہ مکارا چل چال دیں گے، وہ کریں گے. سمجھانا تھا، ہم سمجھاتے بھی نہیں کسی کو، غدار کو نہیں سمجھاتے، محبت والے کو سمجھاتے. اس لیے سرکار، میں مثالیں دے چکا ہوں دیگر جلسوں میں کہ سرکار نے خود نہیں سمجھایا تو ہم بھی ان کو نہیں سمجھاتے. ہم تو یہ دور میں دیکھتے جو میلاد میں خوشی سے آ گیا ہم اس کو اپنا بھائی سمجھتے. اس لیے ہمارے شاہنواز صاحب نے احادیث کی روشنی میں جو خلفائے راشدین کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار کی ہم رکابی میں سرکار کے ساتھ میں ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا. اس وقت حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کو جمع کر کے سرکار کی ولادت پاک کا تذکرہ کر رہے تھے. اب تذکرے آئندے کے جلسوں میں سننا کیا کیا کر رہے تھے آپ تو جانتے ہی ہیں، لیکن میں آپ سے یہاں ٹھہر کے اتنا بولوں گا کہ ہماری محنت اس لیے ہے بھائی کہ آپ خود سنی رہیے، دوسروں کو سنی بنائیے اور غیر سنیوں کا بائیکاٹ کیجیے. ان کے پیچھے نماز مت پڑھیے، ان کی رشتہ داری مت رکھیے، ان سے مباحثہ مت کیجیے، ان سے گفتگو نہ کیجیے، نہ اس کو اپنا داماد بنائیے نہ اس کو بہو بنائیے، بلکہ اپنے گھر کو صاف رکھیے اور محبت مصطفیٰ کا چراغ گھروں میں روشن کیجیے. یہ ہمارا پیغام ہے. اس کے بعد آپ کی مرضی. دیکھیے کہ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان، انہوں بولتے صحابہ کرے تھے کیا، تو آپ کو جواب دیں، بھٹکا دیتے صحابہ کرے تھے کیا. اب میرے کو تفصیل بولنے کا وقت نہیں ہے، میں پورے جلسوں میں بیان کر چکا ہوں. انہوں پورا صحابہ جو کرے کر رہی، صحابہ کافروں کا جہاد کر کے سر اڑا دیے، تم بھی نکلو نا. ارے کدھر بھائی، کس کو سنانے کو آگے تم؟ صحابہ جو کرے کرنا کہتے، صحابہ یہ کرے کرو، پھر کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے، ماموں کا سر لا لیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ باپ کا سر لا لیے. سرکار بولے یہ کیا ہے، باپ ہے میرا آقا لیکن آپ کا گستاخ ہے. یہ صحابہ کرام نہ چچا کو دیکھے، نہ باپ کو دیکھے، نہ ماں کو دیکھے. ارے ایک صحابی نابینا تھے، ان کی بیوی
سرکار کی شان میں مذمت کرتی تھی. نابینا صحابی کو کوفت ہوتی. ایک مرتبہ سوچ لیے, سمجھائے اس کو, نہیں سمجھی. ایک مرتبہ دل میں آیا, اٹھے, اب بولو نابینا ہے کیا نظر, انہیں بیوی کہاں ہے نہیں معلوم, فوراً تلوار لیے, جو مارا اس کو پیٹ میں, تو جب تک وہ پیٹ میں چبا کے رہے جب تک اس کے دم نہ نکل جائے. نابینا صحابی, سرکار کی بارگاہ میں بات آئی تو سرکار بولے کون کرے؟ نابینا صحابی بولے میں کروں سرکار. وہ آپ کی گستاخ تھی, آپ کی شان میں توہین کرتی تھی, اس وجہ سے میں نے مار ڈالا, سمجھایا. میں یہ نہیں دیکھا کہ اس سے میرے کو بہترین بچے ہیں, لیکن میں نے دیکھا یہ آپ کی توہین کرتی ہے, میں نے اس کو مار ڈالا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا واہ 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 واہ, ایک نابینا نے یہ کام کر دیا. تو سرکار نے فرمایا اے عمر نابینا نہ بولنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, یا رسول اللہ یا رسول اللہ, واہ واہ یا رسول یا رسول, واہ واہ واہ, اے عمر نابینا مت بولو, یہ نابینا نہیں ہے, بیناؤں سے بڑھ کر ہے. کیا بات ہے. کس بات پہ سرکار خوش ہوئے؟ یہ باتیں سناؤ آپ, خالی بیٹھ کے یہ بول دیے, ادھر بول دیے, لاؤ لفافے لاؤ, بڑے بڑے تقریریں کرتے لوگ, باہر سے آ کے کرتے, وہ جذبہ ہی نہیں دیتے, ان کو بلاتے ان کو بلاتے. آج کل کوئی بھی نہیں رہے, چاہے وہ کوئی ہو, عالموں کا نام بدنام کر رہے ہیں, لفافے بٹور رہے ہیں, بغیر وضوؤں کے تقریر کرتے, بغیر نمازوں کے تقریر کرتے, ہیلے حوالے داڑیاں پال لیے ہو کرے دین کو بیچ رہے ہیں. ان کو کیا خبر ہے, ان کو کچھ نہیں, یہ سب وہم کے ہے, وہم ہے یہ سب. چاہے اپنے آپ کو سنی بولے, اصل یہ ہے کہ جذبہ یہ ہو کہ رسول کے دشمن کو برداشت نہ کریں. مگر یہاں تو آپ انہیں لیڈر ہے سن لیے, انہیں گیدڑ ہے سن لیے, انہیں خالو ہے سن لیے, انہیں ماموں ہے سن لیے, انہیں سالہ ہے سن لیے, انہیں بھونئی ہے, انہیں ماموں ہے. یہ سب نہیں دیکھنا, دیکھنا تو رسول کی محبت دیکھنا. یہ آج کل کے عالمہ بھی اپنے آپ کو ہم بریلوی ہے, ہم رضوی ہے, ہم نظامی ہے, ہم اشرفی ہے, یہ سب کو دیکھ لیا میں. آؤ نا مقابلہ کرو نا, اتنے یا بریلویاں ہیں آ کے کھانا کھا رہے, کبھی مقابلہ کرے. ہاں, اتنے اپنے آپ کو رضوی بولتے. اعلیٰ حضرت نے کیا پیغام دیا, اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, ایک تک بتاؤ میرے کو عمل کر کے. یہ ہم ہے دیکھو نکل کے جواب دے رہے ہیں. آج اتنی بڑی بڑی حیدرآباد میں گستاخیاں ہوئی, کہاں ہے رضویاں, کہاں ہے بریلویاں, کہاں ہے اشرفیاں, کہاں ہے, کوئی جواب نہیں دیا. صرف آ رہے امامتہ کر رہے, ساری تعویذ ولیدیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے, اور اپنے آپ کو مریداں کر رہے, چلے جا رہے. ارے ایسا مرید بنو کہ رسول کی شان میں ذری گستاخی کرو تو تلواری اٹھا لے. کیا بات, یہ دھوکے میں مت رہیے, میں ذرا کھلے بولنے کا عادی ہوں. یہ سب لفافے کے آگے لوگ تقریریں بڑے بڑے ہل ہل کے جل جل کے ایسے شائع شملے پہن کے. میں ہر ایک کے ساتھ کر چکا ہوں, پوچھا مولانا آپ جو ہے, ایک صاحب بولے ارے بس میں بیٹھ کے میرے ساتھ پیسے گن رہے, ارے بہت کم دیے. میں بولا آپ دین کی خدمت کرنا, آپ دین کی خدمت کرنا یا دین آپ کی خدمت کرنا, پوچھا میں. کیا بات, یہ آپ بچو ان لوگوں سے, خالی یہ دیکھ کے ٹائٹل دیکھ کے مت جاؤ, کوئی بھی نہیں ہے. آپ اگر اعلیٰ حضرت کا صحیح ماننے والا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, دشمن احمد پر شدت کیجیے, کیا بات, سبحان اللہ, ملحدوں سے کیا مرابط کیجیے, کیا بات, سبحان غیظ سے جل جائے بے دینوں کے دل, واہ واہ, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سبحان اللہ, ہاں, مثل فارس زلزلے ہو نجد میں, کیا بات, مثل فارس زلزلے ہو نجد میں, ذکر آیات ولادت کیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, پیسے دیے تو ذکر کرتے, نہ تو انہوں گن لیتے, تعویذ دے کے مریداں کرتے. ارے ایک نظر ڈالو, ہمارے حضرت کی پھانٹک پہ آئے تو پورے شیطانہ اتر جاتے تھے, کیا بات, ان کا جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کیا بات, سبحان اللہ, اور یہاں پورے کے پورے انہوں بولے, وہ گھر میں آ کے تمہارے کنے جن ہے, تمہارے کنے شیطان ہے, تمہارے کنے ہے. ارے یا رسول اللہ بولنے والے کنے جن کہاں سے آتا, شیطان کہاں سے آتا. وہ آپ کی دکان کے کاروبار نہیں چلے, میں یہ تعویذ دیتا ہوں, وہ تعویذ سے نہیں چلتے, اللہ چلا رہا.
رسول اللہ کا نام چلا رہا. ہاں وہ معلوم کراؤ وہ ہے اصل مرشد. تعویذاں دے دے کے مریداں کر رہے ہیں. وہ مرشد نہیں ہوئی تعویذ پر تو دوسرے مرشد کرنے چلے آ رہا, وہاں سے وہاں چلے جا رہا, وہاں سے چلا. یا ہمارے پاس کہیں بھی نہیں جاتے کیونکہ ہم رسول اللہ کو مانتے. ہاں یہ ہماری جماعت ہے, ہماری جماعت کا خاصہ ہے. ہماری جماعت میں جو آ گیا ہم یہ کسی کو مرید نہیں بناتے, ہم مرید بناتے ہیں تو غوث اعظم کا بنا دیتے. جاؤ تم غوث اعظم کے یا غوث پکارو یا خواجہ پکارو. یہاں اتنی گستاخیاں ہو رہی, کوئی جواب نہیں دے رہا, لفافے لے کے تقریریں کر رہے ہیں. اصل کی بات تو یہ ہے بھائی کہ ہمارے پاس کوئی چندہ ہے, نہ کوئی دھندا ہے, نہ کوئی لفافہ ہے, نہ کوئی سواری خرچ ہے, مگر پھر بھی میلاد کا کام جاری ہے. یہ سرکار کی عنایت ہے, یہ ان کا کرم ہے, یہ ان کی عنایت ہے. یہ ہے پورے خط سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا. سبحان اللہ. پورے خط سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا, مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا غوث, یا خواجہ, زندہ باد. برسبیل تذکرہ کرا آپ لوگوں کو بچانے کے لیے. یہ ان کو یہ مرشد وہ مرشد بول کے رکھو جاؤ, عقیدے سب کے بگڑے ہوئے ہیں. کوئی اعلیٰ حضرت کا نام لے کے آپ کو دھوکہ دے رہا, کوئی بانی جامعہ کا نام لے کے دھوکہ دے رہا, کوئی بیرون کا نام لے کے دے رہا, محدث دکن کا نام لے کے دے رہا, کوئی بڑے غوث اعظم کا نام لے کے دے رہا, کوئی غریب نواز کا نام دے کے دیتا. ہم کسی کو نہیں دیکھتے کون کیا ہے, ہم دیکھتے عقیدہ کیا ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اور عمل کیا ہے تمہارا عقیدے کے خلاف. تم رسول کے دشمنوں کو بول رہے نہیں بھائی ہمارے کنے طاقت نہیں ہے, تو آئے کہ یہ میدان میں طاقت لے کے آنا تھا. ہم کو نہیں مانتے کوئی بہت بڑا طاقتور ہے, ہم تو بولے اس سے بڑی طاقت تو غوث اعظم کی ہے, واہ واہ. اس سے بڑی طاقت غریب نواز کی ہے, اور سب تو یہ بڑی طاقت رسول اللہ کی ہے. ہمارے کو اتنے سہارے ہیں, تم بولے ان کے طاقت ہے, ان کے پیسہ ہے, ان کو نہیں بولنا, چمچا گیری کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں میرے کنے ویڈیو ہے کس کے کیسے کیسے حالات ہے, اس لیے باخبر کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگ اتنے اچھے رنگ میں آ گئے, یہی رنگ اللہ آپ کو سلامت دے رکھے. یہ ہے بھائی اصل یہ رنگ پیدا کرو, دل میں محبت کرو. یہ آج کل کیا حالات, تیرا مفتی میرا مفتی, تیرا عالم میرا عالم, تیرا مرشد میرا مرشد. یہ تیرا میرا نہیں, سب کے مرشد رسول پاک. سبحان اللہ. کرنا ہے ہم کو جملہ سلاسل کا احترام, ہر ایک سلسلہ ہے رسول عربی کا. سرکار سے وابستگی رکھو بھائی. اب صحابہ کی شان میں گستاخی ہے, کوئی جواب دے رہا, باقر صاحب دے رہے, میں دے رہا ہوں, حیدرآباد کی سرزمین. اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہے, کوئی جواب دے رہا. ہماری جماعت دے رہی محرم میں پورے جلسے کرے ہم, اور آج میلاد کے جلسے کر رہے, ہمارے کو دیکھ کے سب جلسے شروع کرے. نہیں تو ڈرے ہوئے بلوں میں بھیجے تھے, اب آ رہا اخباروں میں, اب آ رہا واٹس ایپ پہ. نہیں تو کیا ہے ایسا ہے. میں بولا ہم کسی کے قانون کو نہیں مانتے, ہمارا قانون رسول پاک کے پاس ہے. بولیے, مطالعہ کرو, آپ کو معلوم ہوتا کتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں. سرکار کی شان میں گستاخیاں کہاں ہیں چھپے ہوئے. پیسے لے کے تقریر کرنے والے, تمہارے کو دم کہاں سے آئیں گا. سرکار کے نام پہ تقریر کرے تو دم آتا ہے. عشق مصطفیٰ ہے دم کی بات. عشق مصطفیٰ ہی ہے جو ہمارے میں طاقت پیدا کرتا ہے. کوئی پیسہ روپیہ دولت شہرت عزت طاقت نہیں دیتی, بلکہ سرکار کی محبت طاقت دیتی ہے. دیکھو وہ اندھے تھے صاحب, استغفر اللہ معاذ اللہ, نابینا تھے وہ, لیکن دیکھیے بیوی ہے, اڑا دیا. ارے روایت میں آیا ایسا چبائے جب تک نہیں نکالے تلوار, جب تک کہ اس کا دم نہیں نکل گا. ایسی سرکار کی دشمنوں سے ایسی نفرت ہونا, جب کہیں میلاد منانا, جب کہیں کھیر پوری کھانا, جب کہیں فاتحہ کا کھانا. محبت تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ کا تو حول ہے ایسے, میں جو ہے اس کو کھیر پوری فاتحہ کی کھلا دیا. میں بولا کائی کو کھلایا, بدعقیدہ کو سنی کو کھلانا تھا, کھانا چلے گیا جایا. یہ کوئی حماقت کی بات نہیں ہے ایسے آدمی کو کھلانا. سرکار بولے نا ان کو کھلاؤ نہ پلاؤ, دعوت نہ, ان کو دعوت میں مت بلاؤ, ان کے جنازہ نہ کو پڑھو, ان کے ساتھ رہو نہ کو. سرکار بولے تو سرکار کی نہیں سنتے. سرکار بولے یہ دوزخیہ ہے تو انہیں جنتی بنا. نماز پڑھتا انہیں ویسا کرتا. ہم کو اس کی نماز نہیں دیکھنا ہے,
ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول کی دشمن کا جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا, محبت رسول ہے کہ نہیں. تو یہ صحابی رسول نے یہ کیا. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گیا ہمیں سرکار کے ساتھ. تو حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے سرکار کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے. اور سرکار جب اس گھر میں اپنا مبارک قدم رکھا, جلوہ فرمائے, اس وقت ان کی زبان پہ تھا یہی تاریخ تھی جب سرکار جلوہ گر ہوئے. 12 بلوں کو سرکار نے کہا ہے ابو عامر انصاری مبارک ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیا ہے اور فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. تو آپ کے لیے بھی دعا کر رہے فرشتے, سمجھے, یقین رکھ لو, آپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. یہاں بھی رحمت برس رہی ہے. تو ولادت کا جشن منانے والے پر رحمت خدا برستی ہے. اور اس گھر میں رحمت, ابھی ہمارے شاہنواز صاحب بولے نا, جس جگہ پہ میلاد کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ یقین سے بیٹھنا, آپ پھر بات ہی نرالی ہو جاتی ہے. یہ حدیث پاک سنایا میں آپ کو. سرکار دو عالم نے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ولادت پاک کے جشن منایا, وہ بھی اسی طرح ذکر کر رہے تھے. سرکار نے جب دیکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ وہ جشن منا رہے ہیں ولادت پاک کا, سرکار نے ان سے کیا کہا, اے عبداللہ تم پر میری شفاعت حلال ہو گئی, اور تم جیسا جو عمل کرے گا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا, اس پر بھی رحمتوں کا نزول کروں گا. تو آج کی جو ہم محفل ہے ولادت پاک کی, اس میں ہم اس جلسہ جو منا رہے ہیں یہ ولادت پاک کا ہے. رحمتیں بھی ملیں گی, سرکار کی شفاعت ملیں گے. سرکار فرمائے کہ جو میری شفاعت پہ یقین رکھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اب یہ وہمیوں کی شفاعت نہیں ہوگی. اب ان کی نماز نہیں دیکھنا, ان کا روزہ نہیں دیکھنا, ان کا قرآن نہیں دیکھنا, ان کے عالم بولنا نہیں, ان کو عالم نہیں بولنا, جاہلوں سے بدتر بولنا. ہم عالم صاحب دیوبند کے, دیوبند ہے انہیں, کھلی بات کرو, دیوبند, ان کا نہیں دیوبند ہے. اس طرح سے میلاد نہیں منانا, فاتحہ نہیں دینا, چالم نہیں کرنا, اور زیارت نہیں کرنا, یہ ختم شریف نہیں پڑھنا, کنڈے نہیں کرنا, 11ویں شریف نہیں کرنا, چھٹی نہیں کرنا, یہ بند ہے ان کے پاس. ہمارے پاس کھلا ہے, 11ویں بھی کرنا, چھٹی بھی کرنا, میلاد بھی کرنا, کھیر پوری بھی بنانا. اس لیے یاد رکھیے ان باتوں کو, آپ لوگ اچھا پلے باندھ دیجئے, تو آپ کو جو ہے یہ بیٹھک کا صلہ ملے گا. نہیں تو آپ ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, تو کچھ نہیں ملے گا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کا قول سناتا ہوں, بہت بڑے امام. امام شافعی کیا فرماتے ہیں, جو میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محفلیں سجائے گا, جیسا ہمارے صدر استقبالیہ جناب شاہنواز بے قاضی صاحب پیڈوکر صاحب نے یہ محفل سجائی ہے نا, ایسی میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی سن لیجیے ہیں جتنے تشریف فرما ہے, میں تو یہ کہتا ہوں جیسا رافضیہ اپنے ہر گھر میں مجلس رکھتے ہیں نا, رافضیوں سے سیکھو آپ, رافضیوں سے سیکھو. ہر گھر میں محفل رکھتے, ذکر حسین کی مجلس رکھتے. ہمارا بھی کام ہے, جتنے سننی ہے جیسی حیثیت ہو سکتی ہے ہر گھر میں میلاد کی محفل کرنا. آپ کچھ کھلاؤ پلاؤ کو, پانی پلا دو, مگر ذکر کی محفل رکھو گھروں میں. سنی اس کا پابند ہو جائے گا تو خود بخود وہابیت مر جائے گی. ہر گھر میں رکھنا. خالی ایک بڑا جلسہ کر لیے, دکھاوے کو لٹا لگا لی, ہو میں ایسا کر نہیں. اگر آپ کو سرکار سے محبت ہے تو گھر میں رکھنا, اس میں آپ کی حیثیت کے مطابق کھلاؤ. بریانی کھلا سکتے تو بریانی کھلاؤ, بغیرہ کھانا کھلاؤ تو بغیرہ کھانا. آپ کو حیثیت ہے تو بعض لوگ تو میلاد کی ایسی محفل کرتے ہیں, آپ سیکھو لوگوں سے, ذرا باہر کے لوگوں سے سیکھو. ہر پاکستان کا ہر فرد اپنے گھر میں میلاد مناتا ہے تو اندر گھر کو بھی سجاتا ہے, باہر کو سجاتا ہے. آپ آسٹریلیا میں رہنے والے پاکستانی اور امریکہ میں رہنے والے پاکستانی, لندن میں رہنے والے پاکستانیوں کو دیکھو, اس مقام پہ بھی رہ کے میلاد مناتے ہیں, باہر بھی روشنی کرتے ہیں, گھر میں بھی روشنی کرتے ہیں.
پورے لذیذ لذیذ کھانے کھلاتے ہیں، عالم کو بلا کے ذکر کرتے ہیں، نعت خواہ کو بلا کے نعت سنتے ہیں، پھر ایسا پرتکلف دعوت کرتے ہیں کہ حیرت میں پڑ جانا. کیا بات ہے. اب دیکھو آپ ان لوگاں اور ہمارے ہندوستانیاں کیا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں. ارے سرکار کے لیے جان حاضر ہے. ہاں یہ دل، وہ دل جو تیرے ذکر سے معمور رہے، دل یہ وہ دل ہے، تیرے ذکر دل ہی وہی دل ہے جو تیرے ذکر سے معمور رہے، سر وہی سر ہے تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ جذبہ ہے. آپ ہر گھر میں منانا، آپ کی حیثیت جو کرنا نہیں ہے نا، پانی پلا دینا. سرکار علماء فرماتے ہیں اگر پانی وہ پی لیا تو اس کے قلب کے امراض دور ہوں گے، نورانیت پیدا ہوگی، پیٹ کا درد نہیں ہوگا. میلاد کا کھانا وہ کام کرتا ہے، میلاد کی محفل وہ کام کرتی ہے. اس لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو میلاد کی محفل سجاتا ہے، پکوان کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، اس کا انتظام و انتظار کرتا ہے، تو کل بروز قیامت انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء کے ساتھ اٹھے گا. یہ اس لیے ہے. اب آخری بات، دو واقعے ہر جگہ سنا رہا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری دو واقعہ، اس کے بعد سلام پڑھ لیں گے. آخری بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، اس کو پلے باندھ لیجئے، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں بھی منعقد کیجئے. رکھیے، آپ کے گھر والوں کو معلوم ہوتا میلاد کیا ہے، نہیں تو ہمارے گھر والوں کو ٹی وی معلوم ہے، خالی کون سا سیریل چل رہا، کرکٹ دیکھ رہے لوگ، وہ کون سا باؤنسر کرا، انہیں کاؤنسر کرا، انہیں چھکے مارا. سب سے بڑا چھکا یہ ہے کہ ہماری نظر گنبد خضرا کو دیکھے. کیا بات ہے یار، کدھر جا رہے ہم لوگ، ہمارے کو کہاں پھنسا دیا گیا. اس واسطے سے آج فرانس میں یہ ہوا. اللہ فرانس کو تباہ کر دے. آمین. اللہ ان لوگوں کو جو فرانس کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کو طاقت دے، فتح نصیب عطا فرمائے. اللہ ان شہیدوں کے درجے بلند فرمائے. ہاں یہ کام ہو رہا بھائی، یہی کام مجلس اہل سنت آپ کو جذبہ دلاتی ہے. پیسے جمع کرے تو رہتے نہیں، ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے. وہ پوٹے کھا لیتے، لڑکے مرتے. ہاں دیکھو مقدمے کتنے آتے. یہ زمینات جمع کرے تو کچھ بھی نہیں، آپ کا پوٹا کھا جاتا، فاتحہ بھی نہیں دیتا. ہاں یہ باغات رکھ لیے، فارم ہاؤس بنا لیے تو کچھ بھی نہیں ملتا. وہی فارم ہاؤس میں بھی وہ فارم ہاؤس میں بھی دفن نہیں کرتا، لے جا کے کہیں سڑے سے قبرستان میں کرتا. لوگ ٹھوکرا مارتے رہتے قبر کو. ایسی اولاد کو پیدا کرو، فاتحہ دینے والی. ہر جمعے کو آ کے آپ کی خبر پہ فاتحہ دے. وہ اولاد کب بنتی؟ جب میلاد کے جلسے میں آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ نہیں تو ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں گے، زمینات چھوڑیں گے، غلب کر لیں گے، آپ کو فاتحہ بھی نہیں دیں گے، آپ کی خبر ٹوٹ جائیں گی، دوسرا دفن ہو جائیں گا. نہ چہلم کریں گے، نہ زیارت کریں گے، چھوڑ دیں گے ٹھوکرا مارنے کے لیے. ایسی اولاد اگر تیار کرنا ہے تو اپنی اولاد کو محفل میلاد میں لانا. تو ہم سکھاتے باپ کا ادب کیا ہوتا، ماں کا ادب کیا ہوتا. سرکار فرمائے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی ماں باپ کے قبر کی زیارت کرتا ہے، فاتحہ کرتا ہے، برسی کرتا ہے، چہلم کرتا ہے، اور ماں باپ کو وقتہ وقتہ ایثار ثواب کرتا ہے، ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر کو جاتا ہے، تو اللہ اگر وہ نافرمان بھی ہے تو فرما برداروں میں لکھ دے گا. بچوں کو تیار کرو. آپ خالی اکیلے مت آؤ، اپنے بچوں کو لاؤ. بتاؤ بچوں کو کہ کیا ہوتا ہے، سرکار کی نسبت کیا ہے، سرکار کا فرمان کیا ہے. دین کی تعلیم ہے، پیسے جمع کر لینا آسان ہے، دین پہ مرنا بڑا مشکل ہے. ہاں بڑے بڑے پیسے والے ایسے مرے. یہ بھی ہے جب ان کا نزا کا وقت تھا، پیسوں کی پوٹلی رکھے تو جب دم نکلا. ویسا نہیں ہونا. ہم تو ہمیشہ تیار رہنا، یہ آرزو کرنا میری نزا کے وقت میری بالی پر رسول اللہ تشریف لائے. وہ آرزو کب پیدا ہوتی ہے؟ جب میلاد میں آتے ہیں. تو ایسی محفلوں میں آتے ہیں. ہم لوگ کیا کریں، اپن آ جا رہے ہیں، بچوں کو نہیں لا رہے، بیوی کو نہیں سناتے. کدھر بھی جان دو بیوی کی بات سنتے لوگ، بیوی کی نہیں سننا. میں ایک صاحب کو بولا کھیر پوری بناؤ بھائی، اللہ دیا نا تمہارے کو. نہیں ہماری بیوی بیمار ہے. مطلب بیماری ہوئی ہے تو بناؤ. بولو اس کو ایک بیلن مارے گی تو پورا مرض دور ہو جائے گا. کیا بات ہے.
बीवी से डर रहे नो, लल्लू पल्लू। अरे बोला चलो बनाओ खीर पूरी, बनाओ बिरयानी, ये सरकार की फातिहा है, अमराज दूर होते हैं, कोरोना भागता है। इसलिए मैं कहता हूँ मीलाद मनाओ, कोरोना भगाओ, मीलाद मनाओ, कोरोना भगाओ, मीलाद मनाओ। कोरोना भगाओ। हाँ, कोरोना से डर रहे हैं। इनकी बीवी बीमार है, कहते हालांकि बीमार नहीं है, जाके माल में खरीद रही पूरा माल, हाँ, बाहर फिर रही बगैर पर्दा, अब बीमारी नहीं आती। दूसरा बुरी नजर से देखता, बड़ी बीमारी है ना। हाँ, छोड़ दे रही औरतों को, जाओ इनके कपड़े भी और जाके औरत ला रही, वाह क्या मर्द है बोला। और खीर पूरी नहीं बना सकती, कहते माल में फिरती, चाल में जाती, हाल में जाती, खीर पूरी नहीं बनाती, बना बोला नहीं तो चल जो जा अपने मायके को चले जा। हाँ, जो सरकार की फातिहा ने जैसी थी वो बीवी किस काम की है। पहले की औरतें देखो मर्दों को बोलते थे, बल्कि पहले की औरतें मीलाद के लिए सौदे में से बचा के रखते थे। मीलाद का महीना आता तो मैदा मंगा के खीर पूरी वो सब बना के फातिहा दो बोलते थे मर्द को। इस वहां से बरकत थी, कमाते थे 100 रुपए, 1000 लोगों को दावत देते थे। ये बरकतें आती की है सरकार से निस्बत रखने से आती। समझ में आया। अब घर में खीर पूरी बनाना, मेरे को खिलाने को नहीं, खुद ही खाओ। आप बोलेंगे मौलाना क्या खीर पूरियों के शायक है क्या, समझिए मेरे को जरूरत नहीं है। अब हामिद मियाँ का इतनी शानदार महफिल हुई, उन्होंने खीर पूरी बनाए थे, मैं एक ही पूरी खाया, इतनी लजीज थी बिरयानी, इतनी लजीज बनाए हामिद मियाँ, मैं तो याद रखूंगा। 2 गोश्ता बिरयानी बोलते, इन्होंने तो 4 गोश्ता बना दिए। ऐसा दाल नहीं, चावल नहीं आ रहा, बोटियां, और ऐसे बड़े बड़े बोटियां, वो भी मटन। मैं बोला जो नहीं आए महरूम रह गए। मैं हमारे लोगों को बोला कहीं को नहीं आए मियाँ, सरकार की बिरयानी नसीब में नहीं है तुम्हारे को, ये हमारे नसीब है। देखो बाखरदाब इतनी करे, जबरदस्त शानदार बिरयानी। मोहम्मद मियाँ तो अशश करने लगे, क्या बिरयानी है बाकर भाई, क्या बिरयानी है, क्या खीर है। मैं बोला मुकद्दर की बात है, अपने मुकद्दर में खाओ मोहम्मद मियाँ। बोला ऐसा होना बाबा, पैसा अल्लाह दिया तो सोचना नहीं, सरकार पे कुर्बान कर देना। फिर देखो सरकार करम फरमाते हैं, यहाँ सोच सोच के खरीद नहीं, करूँ ना खीर पूरी बनाऊँ ना बनाऊँ, लाऊँ ना को लगाऊँ, वो करूँ ना को करूँ। अरे हम कब बोल रहे पैसे वाले दिल पैदा करो, नहीं है ना, पानी पे फातिहा दे दो, सरकार कबूल फरमाते हैं। अब सुनो वाकया हिंदुस्तान का। हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग है, मोहद्दिस से देहलवी शाहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम। अब मैं तफसील में नहीं जाता आपको बोलने के लिए, ये बहुत बड़े आलिम है, इनके रास्ते पे चले तो नजात है। हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह मोहद्दिस से देहलवी, वो हर साल 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक मिलाद मनाते थे, जिक्र विलादत पाक करते थे, खड़े रह के सलाम पढ़ते थे, फातिहा देते थे, और 12 रबीउल अव्वल को बिरयानी की देगे बनाते थे। पैसा है तो ऐसा करो, क्या कर रहे हैं वो जाके जो है बर्गर खा ले रही, वो क्या है वो पिज़्ज़ा खा ले रहे, वो निज़ा खा ले रहे, पिज़्ज़ा खाए तो नज़र में आ जाते, वो खा ले रहे, ये वो, अरे ये क्या है, खाओ तो खीर पूरी खाओ। क्या है, क्या तुम्हारा टेस्ट ही बदल गया, थम्स अप की औलाद हो गई। और जो है ये जो है आजकल है ना इडली डोसे की औलाद, यही मजा है। खीर पूरी का मजा कहाँ मालूम था, और को पिट्ठे खाने का मजा कहाँ मालूम, बिरयानी का गौसे आजम की कहाँ मजा मालूम है, करके देखो मजा आता, लज्जतें मिलती फातिहा देने से। ये जो लज्जत खाने में आती ना, वो फातिहा से आती, बरकत भी आती, बहुत भी होता। एक आदमी को पकाए तो 4 दिन नहीं खाता, ये बरकत सरकार के नजर करम से होती है। वाक़यात होते वो सुनाना नहीं है। तो हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह महफिल सजाते थे, 12 रबीउल अव्वल को पकवान करते, और लोग आते जिक्र विलादत करते, खड़े रह के सलाम पढ़ते, फातिहा देते, लोगों को लंगर खिलाते, यानी लोगों को हमारी ज़बान में खाना तबरुक खिलाते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ उनके पास पैसे नहीं थे, इंतजार करे नहीं आए पैसे, आखिरकार आपने महफिल सजाई, महफिल नागा नहीं करे,
मालूम बोलते मैं इतना खिलाता था, हम नहीं करा। अरे महफिल करो, खिलाने को क्या देखो, रसूल की मोहब्बत को देखो। पैसे नहीं थे तो हजरत जो है क्या करे, महफिल तो रखे, नागा नहीं करे। फिर उसके बाद जिक्र विलादत करे, सरकार की पैदाइश की धूम मनाए, और फिर उसके बाद सरकार क्या करे, हजरत अब शाह अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह खड़े रह के सलाम पढ़े, उसके बाद फातिहा दिए, तकसीम क्या करे, भुने हुए चने पूरा में तकसीम कर दिया। ईद मिलादुन नबी मनाए, 12 रबीउल अव्वल ईद उल अयाद है, ईदों की ईद है, सारी ईदों से बड़ी ईद ईद मिलादुन नबी है। इस तरह से हुजूर बहरूफ फरमाते हैं कि जब 12 मिलो को एक दूसरे से मिलो, अच्छे खाने पकाओ, दोस्तों को खुश रखो, खिलाओ, और एक दूसरे से मिले तो बगलगीर हो और कहो ईद उल अयाद मुबारक, ईद मिलादुन नबी मुबारक। अब 12 रबीउल को ये काम करना, आप अच्छा आप कपड़े पहनना, इतर लगाना, सुरमा लगाना, जुम्मा भी है, और उसके बाद जो है ना अच्छा पकवान करना, खिलाना, और एक दूसरे को ईद मिलादुल नबी मुबारक, ईद मिलादुल नबी मिलना, और मुबारकबाद देने के लिए जामे मस्जिद अफजलगंज में आना। आएंगे, आपको दावतनामे दिए गए हैं, 10 बजे सुबह आ जाइए। जुमे के बाद भी जलसा जारी रहेगा। 30 अक्टूबर आ रही है, 12 रबीउल अव्वल को जुमे का दिन आ रहा है। सुबह से तैयार हो जाइए, घर में भी दुरूद शरीफ पढ़िए, और सरकार की बारगाह में खीर पूरिया का नजराना पेश करके ईद की खुशियां मनाने के लिए जामे मस्जिद अफजलगंज हैदराबाद में तशरीफ लाइए। आपका हम इस्तकबाल करेंगे। सदर इस्तकबालिया मौजूद है, मोहतरम इस्तकबालिया नायब सदर साहब बैठे हुए हैं, आप लोगों का इस्तकबाल करने आएंगे। नहीं आएंगे भाई, आइए आइए, जरूर आइए, जुमा पढ़िए वहीं, और उसके बाद भी इंशाल्लाह तक़रीर सुनिए। तो हजरत आपने भुने हुए चने पेश कर दिए, दिन तो गुजर गया, रात आई, हजरत शाह अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह सो गए, मगर तकदीर जाग गई। क्या देखते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है। सरकार के सामने मुख्तलिफ खाने रखे हुए हैं, मेरी जबान में बोलता हूँ, बिरयानी रखी हुई है, बगारा खाना, खुरमा रोटी रखा हुआ है, और जो खिचड़ा रखा हुआ है, और जो है डबल का मिठा रखा हुआ है, खीर रखी हुई है, खीर पूरियाँ रखे हुए हैं, और खुबानी का मिठा रखा हुआ है, बूंदी रखी हुई है, जिलेबी रखी हुई है, कलाकंद रखी हुई है, सारे तोहफे सरकार की बारगाह में रखे हैं। लेकिन सरकार जिससे खुश हो रहे हैं, सरकार के हाथों में भुने हुए चने हैं। समझ में आगे बात? सरकार ने क्या पसंद किया, जो खुलूस से, सरकार को सभी चीजें पसंद थी, लेकिन ज्यादा तवज्जो, इसलिए आपकी खीर पूरी पे भी करम फरमाते सरकार, आपकी बूंदी पे भी करम फरमाते। पानी बताने का मकसद है, पानी पे भी फातिहा दिए तो फातिहा खुलूस को, सरकार खुलूस को देखते हैं, इसलिए तो कहा गया खुलूस से दिल से जहां वालों रोशनी करना, हर घर में रोशनी करना। अब सदेश वालिया करे ना, आप भी अपने घर में करना। एक लड़ी 100 रुपए की नहीं ला सकते, एक लड़ी लाए, छोड़ दिए, एक झंडा लगा दिए, मालूम हो जाता है ये आशिक रसूल का घर है, मिलाद मनाने वाले का, ये यकीन वाले का घर है, वहमी का नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, ये यकीन हो जाता लोगों को। इसलिए इसे लगाइए, अपने घरों में रोशनी लगाइए। अब लगाएंगे नहीं लगाएंगे, एक लड़ी यारो 100 रुपए में आती। हाँ, अब इतने पैसे नाथ खां को दिए, 100 रुपए नहीं दे सकते, सरकार के लिए मिलाद नहीं मनाते। वाह वाह वाह। अब ये जो है ना, इसलिए अपने घरों पे रोशनी कीजिए। आप यहाँ रोशनी करेंगे तो खबर में रोशनी होगी। सुन लो, ये कंजूसी मत करो, आके मिलाद में कंजूसी करते हो। फातिहा दिए तो भी चलता, नहीं दिए तो भी चलता, मिलाद मनाए तो भी चलता, नहीं मन खड़े रह के सलाम पढ़े तो भी चलता, मैं बोला मौलाना आप रहे तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता। ये चलता नहीं। हमारे पास फातिहा दिए तो ही चलता, मिलाद मनाए तो चलता, आपके पास बोलो ना, हैरत में क्या आ गए? मिलाद मनाए तो चलता, हाँ, फातिहा दिए तो ही, खड़े रह के सलाम पढ़े तो ही चलता, नहीं ऐसा दौड़ता जन्नत में चले जाता। इसलिए मिलाद मनाना, इसलिए घर पे झंडा लगाना, रोशनी करना, आप करेंगे क्या नहीं करेंगे? आप मेरी तकरीर सुने तो ये है भाई, नहीं तो मैं बोलता लको सुनो तकरीर,
وہ بچے کو سنا دینا پسند کرتا ہوں. ہاں ہماری تقریر سنے, یہ سرکار کی محبت کا اظہار کرنا اور دشمنوں سے لڑنا سرکار کے. تو پورے سرکار بنے چنوں کو پسند فرما لیا. اب تو معلوم ہو گیا نا, سرکار کی بارگاہ میں ہمارے تحفے پیش ہوتے ہیں اور سرکار خوش ہوتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی قبرستان سے گزرے اور ان کو یہ منکشف ہوا کہ سارے خبروں میں روشنی ہے لیکن ایک خبر میں زیادہ روشنی ہے. تو انہوں نے کشف کیا, مراقبہ کیا, آخر اسی ایک خبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے. تو ان کو کہا گیا اس خبر میں رسول پاک آئے. تو انہوں اس ولی نے کہا کہ بھائی ہر خبر میں سرکار آتے ہیں, اس میں زیادہ روشنی کیوں ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ اس لیے ہے کہ سرکار نے اس مرحوم کو دیکھ کے مسکرایا ہے. یہ مسکرانے کی روشنی ہے جو سارے خبروں کی روشنی سے بڑھ کے روشنی ہے. تو امام جلال الدین سیوطی بہت بڑا نام ہے علمی دنیا کا. جو امام جلال الدین سیوطی کو نہیں جانتا اس کو اپنے علم پہ شک کرنا چاہیے. اتنا بڑا نام ہے, بڑے محدث, بڑے مفسر, بڑے عالم, صوفی, ولی, جن کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے. اور درس نظامیہ میں ان کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے, جلالین. حضرت امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا. وہ شخص تاجر تھا اور وہ جب تجارت کرتا مہینے کو حساب کرتا. اپن بھی کرتے نا کہ بھئی بچے کی فیس اتنی, لائٹ کا خرچ اتنا, یہ سب کرتے ہیں تو بانٹ دیتے نا ہر مہینے کو حساب کر کے. تو وہ شخص ایسے حساب کر کے کچھ پیسے الگ رکھتا تھا. جب پورا سال ہو جاتا الگ الگ ہر مہینے پیسے الگ کرتا. کیوں کرتا تھا؟ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا ان پیسوں سے سرکار کی میلاد مناتا تھا, روشنی لگاتا تھا, کھیر پوریا بناتا تھا, جھنڈے لگاتا تھا, فاتحہ دیتا تھا, کھڑے رہ کے سلام پڑھتا تھا. بہر کا ولادت کے پورے انتظامات سرکار کی خوشی ہے جشن ولادت کے کرتا. تو حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے اسی وجہ سے سرکار نے وہ شخص کو دیکھ کے مسکرایا. اب سرکار کی مسکراہٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو پھر گھر پہ روشنی کیجئے, پھر فاتحہ دیجئے اور جامع مسجد افضل گنج میں تشریف لائیے. اس لیے ذکر ولادت ہر گھر میں کیجئے. اس لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ دشمن احمد پر شدت کیجئے. کیا بات, سبحان اللہ. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا پیغام. اگر اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو یہ بتاؤ لوگوں کو بائیکاٹ کرو, نہ ان سے شادی کرو, نہ بیاہ کرو, ان کے تقریب میں جاؤ, نہ ان کو بلاؤ, نہ ان سے دوستی رکھو, نہ مراسم رکھو, نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو, نہ ان کو حافظ قرآن سمجھو, نہ عالم سمجھو تو اس کو سمجھو جو رسول پاک کی محبت رکھتا ہے اور دشمنوں سے لڑتا ہے سرکار کے. ہمارے سامنے آ کے کوئی بول دیا میلاد نہیں منانا, ہم سن لیتے, ہم بولا چل ہٹ تو بدعقیدہ ہے, اتنا تو بول سکتے نا بھائی. اس وجہ سے میں نے کہا کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ, کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ, تلوار کی ضرورت ہے, تلوار چاہیے. تو کم سے کم لوہے کی تلوار نہیں چل, زبان کی تو چلا سکتے نا. بولنا چل تو ہٹ یہاں سے, تو میلاد نہیں مناتا. ہمارے کہنے کوئی کو چل جا بول کے 10 باتیں بول دینا. ہاں, اور اگر آتی تو موٹی موٹی بھی بول دینا, سب قبول ہو جاتی. کیا بات ہے. تلواری جب چلانا ہے تو موٹی بولنے کو کیا ہے, بول دینا. تو جب یہ اعلیٰ حضرت کو ماننے کا دعویٰ کرنا, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, غیر سے جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. بولیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اس لیے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول, سنیے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. نہیں کسی کو برا نہیں بولنا, بولا تو سب سے بڑا برا ہے. لعنت کرنا, پورے باطل فرقوں پہ لعنت کرنا, یہ اعلیٰ حضرت کا مشین ہے. ہم تو کبھی بریلوی نہیں گئے, ہم کبھی درگاہ کو نہیں گئے, ہم جو ہے اعلیٰ حضرت کے کوئی خاندان والوں سے نہیں ملے. میں تو ملتا بھی نہیں کسی سے, میں تو ایسوں کو دیکھا ہوں جو خدا کو دیکھنے والے ہیں. ہاں, میرا بحرون سرکار وہ سرکار ہے, تم نہیں دیکھے ابھی بحرون سرکار کو. ہاں, وہ سرکار ہے, رات دن رسول کے جلووں میں گم رہتے تھے. اب بحرون بہت بڑا نام ہے حیدرآباد سرزمین میں, سارے ہندوستان میں.
بہت بڑی شخصیت کا نام بحرور علامہ عبد القدیر